ایک صندوق تھا، ایک ایسا صندوق جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی لشکر کے ساتھ جنگ میں ہوتا تو ہمیشہ وہی لشکر جنگ جیتتا تھا۔ اب ہم سے جنگ کوئی نہیں جیت سکتا۔ اس صندوق کو آگے رکھا جاتا تھا اور اللہ سے دعا کی جاتی تھی، یا اللہ اس صندوق کے صدقے ہم کو جنگ جتا دے، اور وہ لشکر جنگ جیت جاتا تھا۔ یہ صندوق نبیوں کی نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ صندوق صرف لکڑی اور سونے کا ڈبہ نہیں تھا، مگر وقت گزرتا گیا، قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن وہ مقدس صندوق غائب ہو گیا، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، خاص طور پر یہودی جو اسے اپنی کھوئی ہوئی شان کی چابی سمجھتے ہیں، اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آخر اس صندوق میں کیا تھا جسے ہم تابوت سکینہ کے نام سے جانتے ہیں؟ یہی ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ جب زمین ابھی خاموش تھی، وقت اپنے پہلے صفحے پر تھا اور انسان کا سفر شروع ہونے والا تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور ان کے ساتھ ایک صندوق بھی اتارا گیا جو کوئی عام صندوق نہیں تھا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے اور ان کے استعمال کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، نسل در نسل یہ صندوق نبیوں کے ہاتھوں سے گزرتا رہا۔ پھر تاریخ ایک ایسے موڑ پر پہنچی جہاں یہ صندوق ہاتھ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں اپنا عصا مبارک، اپنے کپڑے وغیرہ رکھتے تھے، اور ان کے بعد یہ صندوق آیا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس، اور ان کے انتقال کے بعد یہ صندوق چلا گیا بنی اسرائیل کے پاس۔ جب یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس آیا تو وہ اسے ایک نہایت مقدس امانت سمجھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس میں اپنے انبیاء کی یادگاریں رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، تورات کی تختیاں اور من و سلوہ کے کچھ سیمپل۔ بنی اسرائیل اس مقدس صندوق کو صرف ایک پرانی یادگار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے اللہ کی خاص نشانی اور اپنے دین کا دل تصور کرتے تھے۔ جب کوئی ان پر بڑا مسئلہ آتا، مثلاً اگر بارش نہیں ہو رہی، تو یہ صندوق کو آگے رکھتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ اس تابوت کے صدقے ہم پر بارش نازل فرما۔ تو بارش ہونے لگ پڑتی تھی۔ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، کوئی جنگ یا آزمائش سامنے ہوتی، تو وہ اس صندوق کو اپنے درمیان لا کر اس کے پاس بیٹھتے اور اللہ سے مدد کی دعا مانگتے، اور دعا کیوں نہ قبول ہوتی، یہ صندوق انبیاء کرام استعمال کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کے دلوں میں دنیا کی محبت اور نافرمانی بڑھتی گئی۔ وہ شرک کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے، دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے بار بار خبردار کیا لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دور میں ان کے سب سے بڑے دشمن عمالقہ نے ان پر حملہ کیا۔ آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جنگ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، صندوق تو ویسے ہی بنی اسرائیل کے پاس ہے اور وہ صندوق نکالیں گے اور جنگ آسانی سے جیت جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی سوچا تھا کہ چلو صندوق نکال لیتے ہیں، خود بخود جنگ جیت جائیں گے۔ صندوق ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ لیکن اس صندوق سے اللہ کی برکت جا چکی تھی، کیونکہ تابوت کوئی جادوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یہ اس وقت مدد دیتا تھا جب بنی اسرائیل اللہ کے حکم پر چلتے، نافرمانی سے پاک ہوتے اور دلوں میں سچا ایمان ہوتا۔ لیکن اس دور میں بنی اسرائیل کی حالت بدل چکی تھی، جس کی وجہ سے جنگ میں بری طرح ہار گئے۔ عمالقہ کے سپاہیوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں، انہوں نے میدان میں پڑا وہ مقدس سنہری صندوق اٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، مگر انہیں احساس تھا کہ بنی اسرائیل اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ صندوق ان کے لیے بہت مقدس ہے، اور انہوں نے اس تابوت کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے
اور جا کر اس تابوت کو کچرے میں پھینک دیا۔ ان کے گمان میں یہ صرف لکڑی کا ایک پرانا باکس تھا۔ جیسے ہی عمالقہ نے اس مقدس صندوق کو کچرے کے ڈھیر میں پھینکا، اسی دن سے ان پر اللہ کا عذاب اترنا شروع ہو گیا۔ پورے شہر میں ایک سخت بیماری پھیل گئی، لوگ دڑا دڑ مرنے لگے۔ حکیموں کو بلایا گیا لیکن ان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا۔ پھر شہر میں چوہوں کا طوفان آ گیا، چوہے ہر اناج، ہر گھر، ہر گودام میں گھس گئے۔ جو بھی چیز کھانے کے قابل تھی وہ تباہ ہو گئی۔ لوگوں کا کھانا سڑنے لگا، ان کے کھیت اجڑ گئے اور بھوک نے ان کے بچوں تک کو رولانا شروع کر دیا۔ ان کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے۔ آخر یہ بیماری آئی کہاں سے اور ہم کو اس سے نجات کیسے ملے گی؟ ہر طرف چیخو پکار تھی، لوگ مر رہے تھے، خوراک ختم ہو رہی تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آفت کیسے رکے گی۔ پھر جب کاہنوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا، یہ سب اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تک ہم اسے واپس نہیں کریں گے تو ہم سے عذاب نہیں ڈلے گا۔ پھر انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، صندوق کو بیلوں پر رکھ کر ایسے چھوڑ دیا جائے، وہ خود چل کر جدھر جانا چاہیں چلے جائیں۔ اگر یہ بنی اسرائیل کی طرف واپس گئے تو سمجھ لینا کہ یہ عذاب واقعی ان کے خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہم اگر بنی اسرائیل کی طرف دیکھیں تو وہاں اللہ کے نبی آ چکے تھے جن کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ وہ انہیں بار بار سمجھاتے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ بس یہی رونا روتے رہتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے جب سے صندوق چلا گیا ہے، نہ ہم کوئی جنگ جیتتے ہیں، نہ کسی گھر میں سکون ہے، بس مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اسی حالات میں وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آتے اور فریاد کرتے کہ ہمارے حالات کیوں نہیں سدھر رہے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام بڑے سکون سے ان سے کہتے، مسئلہ صندوق کے جانے کا نہیں، مسئلہ تمہارے دلوں کے بدل جانے کا ہے۔ تم اللہ کی بات چھوڑ کر صرف برکت پر چلنا چاہتے ہو۔ اگر تم اللہ کی طرف پلٹو گے، اس کی اطاعت کرو گے، تو وہ چاہے صندوق ہو یا نہ ہو تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن بنی اسرائیل پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہتے تھے۔ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر قوم کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے کہ اب حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک گئے جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ نے طالوت کو بادشاہ چن لیا ہے۔ بنی اسرائیل فوراً اعتراض پر اتر آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی بڑے خاندان سے ہے، نہ مال اور دولت رکھتا ہے۔ تب حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو کہا، یہ تمہاری پسند سے نہیں چنا گیا، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون تمہیں لیڈ کرنے کے لیے بہتر ہے۔ طالوت علم اور طاقت دونوں میں تم سے آگے ہے۔ پھر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، ہم طالوت کو بادشاہ مان لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا، اگر ہمارا تابوت ہم کو واپس مل جائے تو ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے۔ اگر ہمارا تابوت ہم کو واپس مل جائے تو ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں کہا، تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خود بخود اس تابوت کو تم تک فرشتوں کے ذریعے واپس پہنچائے گا۔ یہاں بنی اسرائیل خاموش ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں بے چینی ابھی بھی تھی۔ وہ اب بھی سوچ رہے تھے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کون اس طاقتور قوم کے قلعوں میں گھس کر تابوت چھین کر لائے گا؟ کون سی فوج ایسی جرأت کرے گی؟ دوسری طرف عمالقہ کا حال خراب ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے تابوت کی بے ادبی کی تھی۔ انہوں نے ایسا کیا کہ تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، کسی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس بیل گاڑی کو بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ ایک دن صبح کے وقت دور سے بیلوں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے کسی نے توجہ نہ دی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا رش بننے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ بیل گاڑی سیدھی ان کی بستی کی طرف آ رہی تھی اور اس پر رکھا ہوا تھا تابوت سکینہ۔ اس لمحے بنی اسرائیل کو سمجھ آ گیا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، کہ اللہ تمہیں خود تابوت واپس کرے گا۔
اب وہ وعدہ کر چکے تھے کہ اگر تابوت ہم کو دوبارہ مل جائے تو طالوت کو ہم بادشاہ مان لیں گے۔ اس طرح طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تابوت کے واپس آ جانے کے بعد وہ دوبارہ سے طاقتور ہو گئے۔ کچھ ٹائم تک تو وہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اس زمانے میں تابوت ابھی ان کے پاس ہی تھا۔ ایک دن جب صورتحال کافی سنبھل چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ میری عبادت کے لیے ایک مضبوط اور پکیدہ جگہ تیار کرو، یعنی کہ ایک عبادت گاہ بناؤ۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے انبیاء کرام کی عبادت ہوتی رہی، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کا مقام۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً عبادت گاہ بنانے میں لگ گئے۔ اس میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد ایک زبردست عبادت گاہ بنا دی گئی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تابوت سکینہ تک ہر بندے کا ایکسیس ہوتا تھا، یعنی کہ کوئی عام انسان بھی تابوت سکینہ کے پاس جا سکتا تھا، لیکن پھر تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس عبادت گاہ کے ایک خاص مقام پر رکھ دیا گیا جہاں کچھ مخصوص لوگ ہی جا سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو بنی اسرائیل نے طاقت، عزت اور شان کا وہ دور بھی دیکھا جس کا تصور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی دنیا سے رخصت ہوئے، بنی اسرائیل کا دل پھر ڈگمگا گیا۔ وقت کے ساتھ وہ پھر اللہ کو بھولتے گئے۔ پھر اللہ نے انہیں آخری وارننگ دی۔ نبی آتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر بنی اسرائیل ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے بعض نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، ایک بار پھر ان پر حملہ کیا گیا۔ اس بار حملہ کیا گیا ایران کے بادشاہ بخت نصر کی طرف سے۔ یہ وہ منظر تھا جہاں بنی اسرائیل کی ساری طاقت، سارا غرور سب ٹوٹ گیا۔ بخت نصر شہر میں داخل ہوا۔ اس نے وہ عبادت گاہ جلا دی جسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ ستون ٹوٹے، دیواریں گریں اور آخرکار پوری عبادت گاہ خاک ہو گئی۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص دیوار جسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بنایا تھا وہ باقی رہ گئی، جس کو آج کے زمانے میں یہودی دیوار گریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ آج اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پرانے حالات کو روتے ہیں کہ وہ پہلے کیا تھے، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اب اپنے آپ کو کیا کر دیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس حملے کے دوران بخت نصر نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس تابوت کو بخت نصر اپنے ساتھ عراق لے گیا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی حملے کے دوران تابوت کہیں کھو گیا یا کہیں دفن ہو گیا، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ اس تابوت کو ایتھوپیا لایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایتھوپیا میں ایک میوزیم ہے جس میں ایک تابوت رکھا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی تابوت سکینہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں تابوت سکینہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ میں کوئی جادو نہیں تھا۔ طاقت نہ لکڑی میں تھی، نہ سونے میں، نہ اس کے وزن میں۔ طاقت تھی اللہ کی رضا میں۔ اس زمانے میں اللہ بنی اسرائیل سے راضی تھا، اس لیے یہ تابوت ان کی مدد کرتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی شروع کی تو یہی تابوت ان کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا اور ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ان کو تابوت مل بھی جائے تو تابوت پہلے کی طرح معجزے نہیں دکھائے گا۔ وجہ آپ سب جانتے ہیں۔